امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور شوہر رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو بعض لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ زیادہ وویلا نہ کرے اور زیادہ آنسو نہ بہائے، تو لوگ اس کے بارے میں بھی منفی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو شاید شوہر کے مرنے کا اتنا زیادہ غم نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو کہ درست کیا ہے اور کیا ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بیوی کی فوتگی کا غم شوہر کو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، جن کے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس وجہ سے اس کے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں تو یہ گریہ رحمت ہے۔ اس کا مذاق اڑانا سخت دل آزار ہے اور ظاہر گناہ کا کام ہے۔ محبت کیا بیوی سے نہ کرے، کیا اس کو مطلب خوشی منائے، ڈھول پہنے گلے میں کہ میری بیوی مر گئی، اچھل کود کرے گیا؟ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب فوت ہوگی بیوی زندگی کا ساتھی ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں کہ بیوی زندگی کا ساتھی ہے، اور ماں باپ بھائی بہن سب کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کا بھی خیال ہے رکھنا، اس کا بھی ایک دائرے میں رہ کر اس کا احترام ہے، وہ ضروری ہے، اس کا احترام بھی، اور اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے، اس کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ یہ آپ کے پلے بند گئی۔ بلکہ اگر آپ دونوں میں دیکھیں نا تو بیوی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب شفقتوں کی مستحق نظر آتی ہے مجھے۔ کیسے؟ شادی ہوتی ہے، تو شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں بہنیں بھائی سب خاندان چھوڑ کر اکیلی اپنے سسرال میں آ کر رہتی ہے۔ یہ اب اس کے لیے یہ ماحول عام طور پہ اجنبی ماحول ہوتا ہے، ماں کی جگہ ساس، بہن کی جگہ نند، سگے بھائی کی جگہ دیور تو جیٹھ، اب اس طرح کا ایک خاندان اس کو ملتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ایک فطری طور پر انسان ہے کہ وحشت ہو جب اجنبیوں میں آ کر رہے۔ تو اب ایک تو اس کا خاندان تبدیل ہوا، جو اس کا اصل خاندان تھا اب وہ نہ رہا، اب یہ دوسرے خاندان میں آ گئی، تو اب اس کو شفقت کی اپنائیت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آتے ہی اس کو روب ڈال کے اس کو دبا دینا ہوتا ہے، یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ معاذ اللہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچیں شیطان نے ڈال دی ہے۔ ہم شفقت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس پر رحم کھائیں گے، ارحموا ترحموا، ہے نا، حدیث پاک ہے، رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ بے رحمی کا مظاہرہ کریں کہ اس کو دبا دیں اور یہ ہماری خدمت کرتی رہے، کبھی سر نہ اٹھائے، زبان نہ کھولے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ اب وہ ماسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ماسی آ گئی، نعوذ باللہ، اگر یہ سلوک کریں تو آخر یہ بھی بیچاری انسان ہے، پھر گھر بھی بعض بازوں ٹوٹ جاتا ہے، نہیں چلتے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دینا لازم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شوہر خوش نصیب ہے جس کو اپنی بیوی سے واقعی محبت، سچی محبت ہے، اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، غم زدہ ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب اور فطری امر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ خیر، اور اسی طرح اگر اب بیوی کے لیے تھوڑا یہاں مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے جو شریعت کی بھی حد توڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ بیوی کے لیے یہ رونا دھونا اور بہت کچھ، چیخیں مارنا، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ مرد جزا فضا عام طور پہ نہیں کرتا، عورت کرتی ہے، حدیثوں میں بھی عورت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ عذاب عورت کرے تبھی ہوگا، مرد کرے تو نہ ہوگا، مرد کرے گا تب بھی ہوگا، لیکن مرد چونکہ کم کرتے ہیں تو اس لیے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، ان کا تذکرہ حدیثوں میں کیا گیا جزا فضا کے تعلق سے۔ جزا فضا نام تو سنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے نا، واویلا جزا فضا، یہ مردوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی نہ سمجھ ہوگی، یہ اپنی اپنی برادری کے نام ہوتے ہیں۔ ہماری برادری سے میمن برادری ہے، ہمارے یہاں ان چیزوں کو بولتے ہیں منہ ڈھکے تھی، معلوم، منہ ڈھکے تھی، یعنی جو جزا فضا کرتی نا اس کو منہ ڈھکے تھی ہے، تو منہ ڈھانپ کر یہ وہ اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کرے گی جس کو واویلا کہا جا سکے، جبکہ وہ واویلا کی تعریف پر اترتا ہو۔ جب واویلا کی تعریف یہ ہے کہ اس طرح وہ مرنے والے کی
جھوٹی تعریفیں کر کے رونا آواز سے، یہ واویلا، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جھوٹی تعریفیں اتنی ہوتی ہیں، چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو، ولایت مرنے کے بعد اس کے لیے آسان ہوتی ہے، ولایت مل جاتی ہے. چاہے دن میں 10 جھگڑے کرتا ہو، بڑا بے ضرر، کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا اس نے. اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو. مر گیا تو جیسے بس وہ تر گیا، سیدھا جنت میں جا کے گرا مرتے ہی. تو یوں کرتے ہوتے ہیں. اتنی یہ جھوٹی تعریفیں جان بوجھ کر اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بہت تعریفیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد اس کے عیب نہ بیان کیے جائیں، یہ تو حکم ہے حدیث میں. عام بندے کی غیبت کریں گے تو معاف کرانا اس کی نوبت آ سکے گی، ممکن ہوگا معاف کرانا. میت سے معاف بھی نہیں کرا سکتے تو گیا. تو یہ مردے کی غیبت زندہ کے مقابلے میں سخت ہے اس کا حکم. تو غیبت تو ہمارے یہاں کم کی جاتی ہے مردے کی، یہ ایک میں نے نوٹ کیا ہے، ایسا کم ہے. لیکن جھوٹی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے، یہ غلط ہے. بعض اوقات مردے کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کی جاتی. فوت ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے کہ جو بھی خامیاں اس کو اچھالتے رہتے ہیں، بولا بولی کر دیتے ہیں کرنے والے. ہاں اگر وہ کوئی شرعی اجازت ہے، جیسے ہے ہی بد مذہب کہ جس نے دین کو نقصان پہنچایا، جس کا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے خلاف تھا، تو اس کی کوئی اس طرح کی بات کی تو وہ دوسری چیز ہے. یہ اس کی ساری تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب پڑھیں. اللہ کرے گا آپ کو اتنی معلومات ہوگی. غیبت جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے معاشرے میں، اس سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو رہی ہے یا ہم غیبت کر رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، یوں پھنس جاتے ہیں. تو پڑھیں گے، معلومات حاصل کریں تو پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ کہ عورت روئے تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر روئے، یا منہ نہ ڈھکے، یعنی وہ جزا فضا واویلا نہ کرے، جھوٹی تعریفیں کر کے پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے. جان جان کے آوازیں نہیں، جان جان کے روتی ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے. یہ منہ ڈھکتی ہیں، اس میں بھی اس کی بھی کوئی لوجک سمجھ میں آتی ہے. ہمارے یہ منہ ڈھکتی ہے، اب یہ رو رہی ہے مسکرا رہی، سمجھ نہ پڑے دیکھنے والے کو. اب ساس نے بڑی مشکل سے ستا کر گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ساس ستاتی ہے، ہر ساس نہیں ستاتی لیکن ستا رہی ہے. اب بہو نہ روئے تو باقی جو زندہ ہے نا اس کو جینے نہیں دیں گے کہ ہماری ماں مر گئی، اس کی آنکھ نم نہ ہوئی، یہ خوش ہوئی ہے. تو اس لیے منہ ڈھک کے یہ جو کرنا چاہے کرے. تو اس کو بالکل آوازیں نکالنی پڑتی ہے، تھوک بھی لگا لیتی ہوگی، نظر آئے گا آنسو. ایک بات مبالغہ کر رہا ہوں، رونا پڑتا ہے، صحیح بات ہے. چاہے محبت نہ ہو، نفرت ہو، مرنے کے بعد رونا پڑتا ہے. بہو کو رونا پڑے گا، بیچاری بقیہ جو بھی اس کا گھر ہے، گولڈ وغیرہ جو بھی وہ نکلوانا پڑے گا نا جب گھر اگر جانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یا اگر سانس گئی تو خیر شوہر تو زندہ ہے نا، گولڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گھر چلانا ہے نا اس کو. شوہر بھی ناراض ہو جائے گا تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. لیکن بارہ جزا فضا نہ کرے، اس میں بھی وہ بے شک یعنی کہ رونا آئے تو رو، ورنہ سیریس بیٹھی رہے. اور کیا ہنسنے کی تو ظاہر ہے کہ ہنسنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ. لیکن جھوٹا رونا بھی مناسب نہیں ہے. بعض اوقات تو یعنی ہو سکتا ہے گناہ میں بھی آ جائے کہ دھوکہ دے، کہ جھوٹا اس لیے جھوٹا روئے کہ لوگ سمجھے کہ بڑی محبت ہے اس کو، اس سے دل میں وہ محبت نہیں ہے تو کیا کرے. اب یہ 12 ایسے موقع پر اب کوئی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا کرے. گھر بھی تو بچانا ضروری ہے کہ یہ بڑا نقصان ہے، تو کیا تھوڑا سا رو لے. تو بعضوں کا تو رونے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور یاد کر کے روتے ہیں. وہ شعر ہے نا، بڑا اچھا شعر ہے کہ آپ نے بھیجا تھا مجھے، بہت پیارا تھا، اب ملے گا نہیں، وہ دور چلا گیا ہوگا. کون روتا ہے کسی کی خاطر ہے دوست، ہر ایک کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے اس پر کہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو لے.
اپنے باپ کو یاد کر کے رو لے، اپنے پیارے بھائی کو یاد کر کے رو لے، یعنی کچھ یوں مطلب اٹھا سٹا کر لے، کیونکہ اگر نہیں روئے گی تو گھر خراب ہوگا، شور جھگڑے کرے گا تیری، مطلب آج پتا چلا کہ تو میری ماں سے کتنی محبت کرتی تھی، اب دیکھوں گا میں معاذ اللہ۔ ویسے میں ایک وہ عرض کر رہا ہوں کہ ماحول بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، لیکن اس میں کوئی میں فقہی مسئلہ یا شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، میں حالات و واقعات کے تحت میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، عمل اسی پر کرنا ہے جو علماء ہمیں فرمائے اور شریعت کا مسئلہ بتائیں کہ اب اس موقع پر کتنی اجازت ملتی ہے، کتنی نہیں ملتی۔ کیونکہ بعض اوقات فتنہ ایسا سر اٹھاتا ہے، فتنے کے خوف کی وجہ سے، یعنی واقعی فتنہ ہمیں سمجھ آتی ہے فتنہ ہے، تو اس وقت جھوٹ کی بھی اجازت ملنے کی صورت ہے کہ جھوٹ بھی بولے، اگر جھوٹ بولے بغیر چارہ نہ ہو فتنے سے بچنے کا ناممکن ہو، تو اب یہ کہ جھوٹ بول کر بھی فتنے کو ٹال دے۔ کسی کا عیب پتہ چل گیا، عیب چھپانے کا حکم ہے، اب سچ بولنے سے عیب نہیں چھپا پاتے، تو اب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا عیب اور بتانے کی کوئی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے، تو اب عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ مسلمان کی عزت بڑی اہم ہے، لیکن یہاں تو مطلب ہم لوگوں کی حالت یہ کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر مطلب ڈھکن اٹھاتے ہیں کسی کے اندر عیب ہوتا ہے تو، یعنی یہ نادان یہ نہیں سوچتے کہ یار ایک انگلی جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو یہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہے، کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے، اپنے خود عیبوں سے بھرے پڑے، لیکن اس کا کسی کی، اس کو پول بولتے، اس کی پول کھول دی، یہ عیب کھول دی، یہ ہمارے عام ہے، حالانکہ عیب چھپانا یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے کہ کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا اور شرعن عیب کا اظہار ضروری نہیں ہے تو اب چھپانا واجب ہے، بعض اوقات شرعن ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کو پارٹنر بنا کر کھا گیا ہے، ابھی سینچری پوری اس سے کرے گا، اور یہ آپ سے مشورہ کرتا ہے یار اس سے میں پارٹنرشپ کروں کہ نہیں کروں، آپ کو پتا ہے یہ کھا جاتا ہے پیسے، چیٹر ہے، تو پھر یہ اب اس کا یہ عیب بتانا واجب ہوگا، جبکہ آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں، تو مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ درست دینا ہوگا، اگر اس میں غلط سلط کریں گے، ملاوٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ایسا آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ایسا اپنا پروٹیکشن بھی لے لیں کہ آپ کا نام نہ بتائے وغیرہ، جو کہ ورنہ وہ دشمنی اور نقصان پہنچائے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اور اس جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں عیب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واقعی ایک عیب ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان میں رہے گا، یا یہ آپ پوچھ ہی رہا ہے تو اب بتانا واجب ہوگا، جبکہ آپ کے مشورے پر یہ موقوف ہے معاملہ کہ اس کو بتانا پڑے گا، تو سچا اب عیب بتانا یہ سب آپ کا کام ہوگا۔ اس طرح اس کا عیب بتانا، وہ جو چیٹر تھا اس کو، یہ سب آپ کا کام ہے۔ تو یوں مطلب گنجائشیں ہیں، جسے حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے، وہ برائی، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ تو جن سے لوگوں کو، امت کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسی ضرورت کے تحت بھی اس کا عیب ظاہر کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو سب آپ کا کام ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ عیب اس لیے نہیں بیان کیے جاتے، خار بازی میں کیے جاتے ہیں، یا بالکل بولنے کی خاطر بول رہے فلاں یوں تو یوں، یہ تو یوں کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اور اگر اسی کو صورت ہے تو اس کو بھی معافی مانگ کر راضی کرنا ہے اس کے دل میں، یعنی یہ میں نے دیکھا ہے، صحیح بولتا ہوں، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا بعض اوقات، کہ کسی کا عیب پتہ چل گیا، اس نے توبہ کی، اعتراف ہے، یعنی ایسے میں نے ایسے مشورے اٹینڈ کیے، توبہ کی، سب کچھ اعتراف ہے، لیکن اب وہ پریشان ہو کر بول رہا ہے کہ یہ میری اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے توبہ کر دی، ان کو پتہ ہے سب کے سامنے توبہ کی، غلطی تھی میری، میں نے کی تھی، اور غلطی بھی بہت معیوب سی غلطی تھی کہ آدمی سنے تو کان پکڑ لے، ایسی غلطیاں، لیکن یہ ہمارے نادان دوست جو ہوتے ہیں بعض، پھر بھی باز نہیں رہتے، ایسے شخصوں کے لیے یہ وعید ہے کہ جس نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے، اور اس کے باوجود جو اس کو شرمندہ کرے گا، عار دلائے گا، تو مرنے سے پہلے، یہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں، اس برائی میں نہ پھنسے،
حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. تو ہماری شریعت جو ہے ہمیں محبتوں کا درس دیتی ہے، نفرتیں مٹا رہی ہے، محبتیں بڑھا رہی ہے. ہماری نفرت کس سے؟ جو اللہ رسول کا دشمن ہے ہماری اس سے نفرت ہے. جو اللہ رسول کے راستے سے دور کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو ہمیں عقیدے، ہمارے جو قرآن و حدیث کے عقیدے ہمیں جو علماء عاشقان رسول سنی علماء نے سکھا، ان سے جو دور کرتا ہے یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے. جو صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارے مطلب پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. ہمیں سے کیا لینا دینا بھائی؟ تو وہ ہمارا دشمن ہے. باقی رہا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی عاشقان رسول جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم مطلب ان کے ساتھ وہ اس طرح رہنا ہے کہ تن واحد کی طرح ہے نا. یہ انگلی ہے یا انگوٹھا ہے یا چھوٹی انگلی ہے، یہ ساری انگلیاں ہے تو ہمارے ہاتھ کی نا یار. سب کا ایک اپنی جگہ پر اکرام ہے، احترام ہے، سب کی اپنی جگہ پر ایک ویلیو ہے. ایک بھی اس میں سے مائنس ایک کا اوپر کا ٹوپ کا بھی، یہ ٹوپ کا میمنی میں بول دیتے ہم، یہ اس کا بوٹ کا بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پورا، اردو میں پورا بولتے ہیں. ایک پورا بھی اگر ان 5 انگلیوں میں 15 پورے ہیں، ایک پورا بھی جدا ہو گیا یہ ہمارا پورا ہاتھ جو ہے نا ایک طرح سے بیچارہ پریشان ہو جائے گا، بدنما ہو جائے گا نا. ایک بھی اس کا بوٹ کا اتر گیا، پورا اتر گیا تو یہ سب کے آپس میں کیسی محبت ہے. اچھا اس طرح سارے اعضاء بدن کو لے لیں، باڈی پارٹس کو، ہاتھ، پاؤں، سر، دل، کلیجی، جو بھی ہے، یہ سب کا آپس میں یونیٹی ہے. کوئی کسی کا برا نہیں چاہتا، کوئی کسی کا نقصان نہیں چاہتا. کہ ایک بھی اس میں سے مائنس ہوا سارا بدن جو ہے نا اس کا درد محسوس کرے گا، اس کی تکلیف، اس کی جدائی محسوس کرے گا. یہ بدن میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے. اور ہم یار جو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی جسم واحد کی طرح ہیں، لیکن ہم یار ایک دوسرے کو اپنا باڈی پارٹ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ان کی عزتوں کے خلاف. حالانکہ میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت تو اس سے بڑھ کر ہے. مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ مسلمان کی عزت کو یوں اچھال دیتے ہیں، ادھر اچھالی، اس کے سامنے پول کھولے، اس کے سامنے اس کے ایب کھولے. ہم اگر ایک دوسرے کے ایب کھولنا بند کر دیں نا، یقین مانے ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینے کی طرف دوڑنا پڑے بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے آقا کے قدموں میں جا کر. نہیں اتنا امن و سکون قائم ہو جائے، لیکن بس یہ ہے نہیں یار. ایک دوسرے کو اچھال رہے ہیں. اب تو سوشل میڈیا پر اچھالتے ہیں ایک دوسرے کے، کوئی ایپ، کوئی پول پتہ چل جائے، خالی سن لی اور دڑا دڑ شروع ہو گیا، اور پھر بعد میں چلا پتا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے وہ آدمی، اور چلا دیا. کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو ٹھگ بنا دیا، کسی کو چیٹر بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، کسی کو ڈاکو بنا دیا، کسی کو ڈھونگی بنا دیا، کسی کو مطلب ڈرامہ باز بنا دیا. بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کے پاس عام طور پر دلائل بھی نہیں ہوتے، بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر سنی بھی بات بھی کر دی تو یہ بھی گریفت ہے کہ حدیث پاک میں کہ جو سنی سنائی بات کسی کے سامنے بیان کر دے، سنی سنائی بات کسی کے، یعنی کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کسی کے آگے بیان کر دے. سنی سنائی بات، تحقیق نہیں. اب کون سی بات، یہ پھر وہ الگ صورت ہے. لیکن یہ عیب اچھالنا، یہ تو انڈر شوٹ ہے کہ مطلب سنی سنائی بات میں کسی کا عیب کیسے اچھالیں گے، اس کی اجازت کیسے ملے گی. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. مسلمان کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے 112 بار سوچنا چاہیے کہ کہیں میری بھول تو نہیں ہو رہی، کہ اگر آج میں اس کے عیب کھولوں گا، اگر میرے رب نے میرے عیب کھول دیے، میں کہاں کھڑا ہوں گا، میرا کیا بنے گا. اور جب رب کسی کو رسوا کرنے پر اگر ناراض ہو جائے اور اس کا مطلب قہر نازل ہو اور رسوا کرنے پر وہ چاہے، تو پھر بندہ کہاں رہے گا یار، کہاں ٹھہرے گا. یہ بھی مطلب اس کے بھی واقعات ہیں دنیا میں ہی. بعض اوقات ایسے معززین جو ہیں جن کی عزتیں، جن کے احترام کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی ذلت و خواری ان پر سوار ہوئی ہے کہ آدمی تھو تھو کرے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نہیں کہ آج میری بہت عزت ہے، لوگ میرے لیے مطلب یوں کرتے ہیں، میرے یوں کرتے ہیں، یوں عزت کرتے ہیں، یوں احترام کرتے ہیں. کبھی بھی آدمی پھولے نہیں، اپنے رب کو بھولے نہیں کہ جس رب نے عزت دی، اگر تم نے
کچھ 19-20 کیا، مغروری آئی، تکبر کیا، تو وہی اگر تمہاری عزت لے لے گا تو منہ دکھانے سے نہیں رہو گے. جس کی نہیں تھی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، جس کی تھی اس کی گئی اس کو پرواہ ہوگی. اب میرے جیسے کا جیب خالی ہو، ہے نا، اب کو جیب کٹ جائے اور تسبیح بالفرض میری یار میری جیب کاٹ گیا، تسبیح نکال لی ہے کر کے، میں تو یعنی بولوں گا اس کی ناک کٹی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تسبیح کرے رہ گیا. اس نے مسجد دیکھی ہوتی تو یہ کیوں مطلب جیب کاٹتا، وہ تسبیح اس کے کس کام کی. اور اگر کوئی 1,00,000 روپے تنخواہ لے کر نکلا ہو بیچارہ گھر سے اور اس کی جیب کٹ جائے، اس کے آنسو نہیں رکیں گے، یار اب مہینہ چلاؤں گا کیسے، گھر میں منہ کیا دکھاؤں گا. تو صدمہ کیوں ہوا کہ اس کے بعد تھے تو صدمہ ہوا نا. اور میرے پاس تسبیح تھی، رقم نہیں تھی جیب میں اتفاق سے، تو وہ مجھے صدمہ نہیں ہوگا. تو جس کے بعد عزت تھی اور گئی صدمے سے چور چور، جس کے بعد تھی نہیں نارمل تھا اس کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کو صدمہ اتنا نہیں ہوگا. اعلی حاصل قیاس، اس طرح کوئی سرمایہ دار روڈ پہ آ جائے گا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. ہارٹ فیل ہو بھی جاتے ہیں بعض اوقات دولت کی وجہ سے. غریب فٹ پاتھ پہ سویا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، بے فکری سے سویا ہوا ہے. مالدار نیند کی گولیاں کھا کر نیند نہیں آ رہی بیچارے کو، ٹینشن، ادھر پھنس گیا مال، ادھر پھنس گیا، اور ادھر سے آ رہا تھا وہ رک گیا، گو ڈاؤن میں آگ لگ گئی تو فلاں پیسے دبا کے بیٹھ گیا ہے. یہ ٹینشن جو ہے بیچارے کو، اتنا ٹیکس آ گیا ہے، ٹیکس بازو کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہارٹ فیل کے کیس پتا ہے مجھے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ وسلم. اللہ علی محمد.